فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں۔ اس سلسلے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو شامل سلسلہ کیا جاتا ہے کہ جو کسی نہ کسی حکم پر مشتمل ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کو شامل کیا تھا، یعنی پچھلا سلسلہ تو اسپیشل سلسلہ تھا جو 11ویں شریف کے تعلق سے ہم نے کیا، اس سے پچھلا جو سلسلہ ہوا تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 125 کو شامل کیا تھا۔ آج آیت نمبر 126 کو شامل کر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126۔ اگرچہ کہ ہم تسلسل سے ساری آیات نہیں لیتے جیسا کہ میں نے عرض کیا، بلکہ ان آیات کو شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ جو حکم پر مشتمل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں وہ کئی مختلف طرح کی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اخبار اور واقعات پر مشتمل ہیں، بعض وہ ہیں جو امثال پر مشتمل ہیں، بعض وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور ثنا بیان کی گئی ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں۔ آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں بھی چند احکام موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ مذکورہ آیت مبارکہ کے 3 حصے ہم نے کیے ہیں، یعنی 3 مرکزی مضامین اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے جو ہے خانہ کعبہ کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے، حرم کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا حکم موجود ہے۔ تیسرے حصے میں مسجد بیت الحرام کو کے جو احکام ہیں، وہاں طواف کرنا، وہاں اعتکاف کرنا، وہاں نماز پڑھنا، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اصل بیان یہ کیا گیا ہے تیسرے حصے میں کہ مسجد حرام شریف کو صاف رکھا جائے تاکہ طواف کرنے والے آسانی سے طواف کر سکیں، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کر سکیں، نمازیں پڑھنے والے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھ سکیں۔ پہلے حصے کے جو مضامین ہیں، آئیے دیکھتے ہیں پہلے حصے میں ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کی روشنی، آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1،
کعبہ شریف کے مشابہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، حرم مکہ مکرمہ کے امن والا ہونے سے کیا مراد ہے؟ لائف سلسلے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو ہاتھوں ہاتھ ازالہ ہو جاتا ہے. یہ لفظ مشابہ نہیں ہے، مصابہ ہے. سے ہے غلطی سے جو ہے وہ اس کا تلفظ شین پڑا گیا، جس پر میں معذرت خواہ ہوں. لفظ مصابہ، خانہ کعبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مثابہ قرار دیا ہے، وامنا، اور امن کی جگہ. مثابہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جہاں پر لوٹنا پڑے، یعنی رجوع کرنا پڑے، بار بار جہاں لوٹا جائے اس جگہ کو مثابہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر در حقیقت بیت اللہ شریف کے فضائل کو بیان کیا ہے کہ بیت اللہ جو ہے، خانہ کعبہ جو ہے، ایسی جگہ ہے جہاں بار بار پلٹا جاتا ہے، متوجہ ہوا جاتا ہے، رجوع کیا جاتا ہے. اس کا ایک حال تو ہم نماز میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر نماز پڑھتے ہیں. دوسرا جو توجہ کا معاملہ ہے وہ اس تعلق سے درپیش آتا ہے کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کی زیارت کر کر آ جائے، بار بار اس کا دل جو ہے وہ اس جگہ پر دوبارہ جانے کو کرتا ہے، اور جو نہیں گیا وہ تو بہرحال کر ہی رہا ہوتا ہے، اور اس کی تڑپ ایک اعتبار سے جو زیارت کر کے آ چکا ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو یوں اس اعتبار سے کعبہ شریف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مثابہ قرار دیا، یعنی ایسی جگہ جہاں انسان بار بار رجوع کرتا ہے، بار بار اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بار بار یہ چاہتا ہے کہ میں وہیں رہوں. تو یقینی طور پر ہمارے جو رخ ہیں فزیکلی نماز میں کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمارے جو جسم ہیں فزیکلی وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں، اور ہمارے جو خیالات ہیں، ہماری جو توجہ ہے، ہماری جو دل کی جو گمان ہیں اور دل کے جو جذبات ہیں، بلا شبہ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں. اور جب بھی تذکرہ چڑھتا ہے، جب بھی ذکر آتا ہے، آج کل بھی جو ہے اعلان ہو چکا ہے کہ حج کے فارم جلد ہی بھرے جائیں گے اور اس کی تیاری شروع کر دی جائے. تو خانہ کعبہ کی ایک عظمت ہے کہ دل اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس حصے میں یہ بیان فرمایا، دوسری بات یہ بیان فرمائی وَأَمْنَا، ہم نے اس جگہ کو امن کی جگہ قرار دیا ہے. نہ صرف خانہ کعبہ کو، نہ صرف مسجد الحرام شریف کو، بلکہ مسجد الحرام شریف کے گرد جتنا بھی وہ حصہ ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے، یعنی مسجد الحرام شریف کے گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ بن جاتا ہے، کسی طرف سے کم ہے، کسی طرف سے زیادہ ہے. مسجد عائشہ شریف کی طرف سے کم ہے، بقیہ حصوں کی طرف سے زیادہ ہے. تو جو حرم ہے اس حرم کے احکام کو بھی اس حصے میں گویا کہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ قرار دے دیا گیا کہ بیت اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ قرار دیا ہے. امن کی جگہ قرار دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر قتل و غارت نہیں ہو سکتی. قتل و غارت دیگر جگہوں پر بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یہاں بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے وہاں شکار تک جائز نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کے اندر یہ عظمت رکھی ہے. علماء نے لکھا کہ وہ درندے کہ جو شکار کے پیچھے دوڑنے میں مصروف رہنے میں معروف ہوتے ہیں، جیسے شیر ہو گیا یا بھیڑیا ہو گیا، اگر وہ حرم میں آ جائیں تو وہ بھی حرم کی تعظیم کی وجہ سے شکار کا پیچھا نہیں کرتے، اس لیے کہ سرزمین حرم جو ہے یہ امن کی سرزمین ہے، وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی فرار آدمی بھی آ جائے کہ جس کی تلاش میں حکومت ہو، پولیس ہو، تو اسے بھی یہاں امن مل جاتی ہے، اسے یہاں گرفتار نہ کیا جائے بلکہ اس کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ اس دانا پانی بند ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے نکل جائے. تو حرم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ قرار دیا ہے.
اور مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے یہ سارے احکام اس کے ساتھ خاص ہیں. یہاں وہ احکام اس سرزمین پر جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں. وہ احکام مطلب کہ ایسے ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے جو کسی اور جگہ سے متعلق نہیں ہے. تو یقینی طور پر اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ٹھکانہ قرار دیا. اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت بخشی کہ اس کی برکت سے جو اس کے ارد گرد میلوں کا علاقہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا اور اسے حرم قرار دیا اور اسے امن کی جگہ قرار دیا. دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرے حصے کے اندر کون کون سے نکات ہم زیر بحث لا کر گفتگو کریں گے، آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات. نمبر 1، مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں. نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ ہے کہ ان کی موافقت میں کئی آیات نازل ہوئیں. نمبر 3، مقام ابراہیم کے سامنے کون سی نماز پڑھنے کی تاکید ہے. نمبر 4، اس آیت مبارکہ سے انبیاء و صالحین کے آثار مقدسہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے. مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم ان پتھروں کا نام ہے یا اس پتھر کا نام ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم جو ہیں وہ مبارک قدم کے نشانات موجود ہیں. یعنی جب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اس پتھر پر، تو اس پتھر پر آپ کے قدم مبارک جم گئے، پتھر نرم ہو گیا آپ کے قدموں کی برکت سے، اور آپ کے قدموں کے نشان اس پر چھپ چکے ہیں، انگلیوں کے نشان موجود ہیں. اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے سامنے مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے اس جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور وہ اتنا عظیم پتھر ہے کہ صدیاں گزر گئی آج بھی وہیں موجود ہے. مقام ابراہیم ہے کیا؟ مفسرین نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کے واقعوں کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور دیواریں اونچی ہو گئی تو انہوں نے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جا کر کوئی بڑا پتھر لے کر آئیں تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیواریں مزید اونچی کی جا سکیں. حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابی قبیس پہاڑ کی طرف جاتے ہیں. راستے میں حضرت جبریل امین مل جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت سے 2 پتھر نازل ہوئے تھے. حضرت سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 پتھروں کو طوفان نوح کے نقصان سے بچانے کی غرض سے جبل ابی قبیس پر دفن کر دیا ہے. حضرت جبریل امین ان 2 پتھروں کو نکال کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو چھوٹا پتھر ہے یہ خانہ کعبہ میں نصب ہوگا اور جو بڑا پتھر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے تعمیر فرمائیں. یوں حضرت جبریل امین سے یہ 2 پتھر لے کر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں اور اپنے والد ماجد سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اس طرح حضرت جبریل امین نے پیغام دیا ہے. چنانچہ ایک پتھر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا جاتا ہے. اس وقت یہ پتھر سفید ہوتا ہے، اجلا ہوتا ہے، اور یہ پتھر کالا نہیں تھا، اجلا پتھر تھا. اور اس پتھر سے یعنی حجر اسود سے اتنی روشنی نکلتی ہے کہ جہاں جہاں اس کی روشنی گئی وہ حصہ حرم قرار دے دیا گیا. ابھی جس حصے کو ہم زیر بحث لا کر گفتگو کر رہے تھے کہ حرم کیا ہوتا ہے، تو اس حصے کا پس منظر یہ ہے کہ جہاں جہاں تک حجر اسود کی روشنی گئی تو وہ علاقہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا، اور رفتہ رفتہ حجر اسود جو ہے وہ سیاہ پڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس پتھر کا جو نام ہے وہ اسود پڑ گیا، یعنی کالا پتھر. دوسرا جو پتھر تھا اس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں. اور وہ پتھر گویا کہ لفٹ کا کام کرتا ہے. جب جب آپ اس پتھر پر مطلب کہ چڑھتے، دیواریں بلند ہوتی جاتی ہیں تو پتھر بھی زمین سے بلند ہوتا جاتا، مزید بلند ہوتا جاتا، یہاں تک کہ
جتنا آپ نے چاہا پتھر اتنا بلند ہوتا گیا بغیر کسی سہارے کے، اور اس نے لفٹ کا کام دیا. اس پر آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس پر مطلب کہ چڑھ کر. تو اس پتھر کو اس اعزاز سے بخشا گیا اور اس اکرام سے بخشا گیا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہے اس کے نشان چھپ گئے، اور وہ پتھر نرم ہوا اور آپ کے قدموں کے نشانوں کو بھی لیا، اور جو قدم مبارک ہے اس کے جسامت اس کے اندر پوری چھپ گئی. مفسرین نے 3 موقع بیان کیے ہیں کہ 3 موقع پر آپ نے اس پتھر کو استعمال کیا. ایک مرتبہ آپ کسی کام سے گھر آئے تھے اور اس پتھر پر پاؤں رکھا تھا، اس موقع پر آپ نے یہ پتھر استعمال کیا. دوسرا خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ پتھر استعمال کیا. تیسری مرتبہ آپ نے اس وقت استعمال کیا کہ جب آپ اس پتھر پر چڑھ کے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خانہ کعبہ کے لیے بلایا، یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اعلان تھا جو کرنے کا کہا گیا تھا. آپ نے اعلان کیا. جو شخص زندہ تھا، دنیا کے کسی بھی حصے پر مقیم تھا، اس شخص نے جو ہے یہ اعلان سنا، اور یہ اعلان ہر جگہ آپ کی آواز گئی. اور جو ماں کے پیٹ میں تھا اس نے بھی یہ اعلان سنا، جو عالم ارواح میں تھا اس نے بھی اعلان سنا، اور جس نے لبیک کہا اس اعلان پر اسے بیت اللہ کی حاضری ضرور نصیب ہوگی. تو یہ مبارک پتھر نصب کر دیا گیا خانہ کعبہ کے سامنے. عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ پتھر یہاں موجود ہے، اتنا عظیم پتھر ہے، کیوں نہ اس پتھر کو ہم جائے نماز بنا لیں، کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھیں کہ خانہ کعبہ اور ہمارے درمیان یہ پتھر موجود رہے. نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، یعنی غروب نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے جو آج ہم نے سلسلے میں شامل کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. علماء نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضائل بیان کیے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ متعدد مواقع پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے کسی چیز کو پسند کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ کاش یہ معاملہ یوں ہو جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رائے کی جو آپ کی رائے ظاہر ہوئی اسی اعتبار سے آیت نازل فرما دی، حکم نازل فرما دی. اور اس طرح کی متعدد آیات ہیں جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئیں. علماء نے علوم تفسیر کی کتابوں میں ان آیات کو جمع کیا، اور قبلہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ پورا اسی عنوان پر آپ اردو میں آپ کو مل سکتا ہے. ان کا ایک رسالہ میری نظر سے گزرا تھا، اس کا نام شاید یہی تھا، موافقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا اور اس کے موافق آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہاں سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آثار مقدسہ سے بہت زیادہ نسبت تھی. آپ نے یہ تو سنا ہوگا بہت سارے لوگوں سے کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود میں تجھے نہ چومتا اگر نبی اکرم علیہ السلام نے نہ چوما ہوتا. لیکن یہ روایت جو ہے وہ جو میں نے عرض کی ہے، یہ روایت آپ نے شاید نہ سنی ہو. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو آثار مقدسہ سے محبت تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے آثار ہیں تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ پتھر جو ہے وہ ہمارے اور کعبے کے درمیان موجود ہو اور ہم نماز اس کے پیچھے پڑھیں. گویا کہ اس پتھر کو ایک عظمت دی گئی تھی، ایک تعظیم دینا مقصود تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا. اب اس پتھر کے پیچھے نماز پڑھنا
علماء نے لکھا کہ حالت نماز میں بھی اس پتھر کی تعظیم کرنا ہے. کیوں؟ اس کے قریب جا کر نماز پڑھنے کو بابرکت سمجھا گیا ہے. اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھنے کو مخصوص مواقع پر زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے. تو اس سے اس مبارک پتھر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ نے طواف کے مناظر دیکھے ہوں، وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی زیارت کو نہیں گئے ابھی تک، اگر آپ نے طواف کے مناظر دیکھے ہوں تو خانہ کعبہ کا دروازہ جس طرف ہے وہاں پر ایک سنہری رنگ کا، ایک گولڈن کلر کا باکس نظر آتا ہے. آج بھی یہ باکس جو ہے مقام ابراہیم کے اوپر ہے، یعنی جو پتھر ہے، مبارک پتھر جن پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم ہیں، وہ رکھے گئے ہیں. اور اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا یا شیشے کا کور ہے اور اس کے باہر جالی ہے. تو اس کور سے باقاعدہ آج بھی غور کر کے توجہ سے دیکھیں تو وہ پتھر نظر آتا ہے اور وہ انگلیوں کے نشانات بھی نظر آتے ہیں. یہ تو تھی مقام ابراہیم کی تاریخ اور پس منظر کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے کس موقع پر نازل ہوئی. یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہوں یا نیک بندے ہوں، صحابہ کرام ہوں، تو ان کے جو آثار ہیں، ان سے وابستہ جو نشانیاں ہیں، ان کی بھی حیثیت ہوتی ہے، ان کی بھی عظمت ہوتی ہے اور ان کی بھی تعظیم ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. دیکھیے اس آیت مبارکہ میں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا گیا. تو جب بھی کوئی شخص طواف کرتا ہے، 7 چکر طواف کے ہوتے ہیں، طواف کرنے والے پر لازمی ہے کہ وہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر پڑھے. 2 رکعت تو پڑھنا لازمی ہے، یعنی یہ لازمی ہے کہ 2 رکعت پڑھے. اب 2 رکعت نماز پڑھنا اس پر واجب ہو گیا. اور افضل یہ ہے، تاکید اس بات کی ہے کہ وہ جو نماز ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھے. تو طواف کی نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا، اس کو علماء نے افضل لکھا ہے. لیکن طواف کی جو نماز ہے وہ اگر مقام ابراہیم پر رش ہو یا کسی وجہ سے نہ پڑھ سکتا ہو تو مسجد الحرام شریف میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن افضل جو ہے طواف کی نماز کے لیے یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ علماء نے مقام ابراہیم کو ان مقامات میں شمار کیا ہے کہ جس کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. بہت سارے مقامات مسجد الحرام شریف میں ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک مقام مقام ابراہیم بھی ہے. اس مقام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کیا ہے. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کے لیے بنایا گیا مکہ مکرمہ میں ہے، کہ جو کہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. فیہ آیات بینات، اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، اور ان روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو جو ہے وہ روشن نشانی قرار دیا ہے. اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے نشان ہیں. تو جو آثار ہوتے ہیں، جو انبیاء کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ گرائی نہیں جاتی، وہ منہدم نہیں کی جاتی. انبیاء علیہ السلام سے وابستہ جو بھی چیز ہوگی اس کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے، ہم پر ضروری ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک آپ کے جسم کا حصہ ہے. آپ کا لباس مبارک، اس کو شرف حاصل ہوا کہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اقدس کو چھوا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب دیگر چیزیں، ان سب کی تعظیم کرنا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی مقامات پر
آثار مقدسہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارے سامنے ایک مقام اور ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ تابوت سکینہ کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک، حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ چیزیں، کچھ وہ تختیاں جو تورات شریف سے تعلق رکھتی تھیں، تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ تو تابوت سکینہ کا تذکرہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، طویل آیت ہے۔ آئیے وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ تو دیکھیے تابوت سکینہ کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس تابوت کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، اور جس تابوت میں اور جس جنگ میں یہ تابوت ساتھ ہوتا تھا تو اس تابوت کی برکت سے فتح یابی انہیں ملتی تھی۔ تو آثار مقدسہ جو ہیں ایک بہت طویل چیپٹر ہے اور ایک پورا تفصیلی باب ہے، اور اگر احادیث مبارکہ کی طرف نظر کی جائے تو خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آثار مقدسہ کی اہمیت کی تلقین کی ہے اپنے عمل کے ذریعے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حلق فرمایا تو اپنے بال مبارک جو ہے وہ تقسیم فرمائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لاب دہن جب ارادہ فرماتے باہر نکالنے کا وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ اکرام علیہم رضوان اسے لے لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ لے کر جاتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک اپنی قبر میں رکھنے کی ترغیب دی، وصیت جاری کی کہ میری قبر میں جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک رکھے جائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مجھے عطا فرما دیں۔ بعد میں کسی نے ان کو ٹوکا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہی ایک استعمال کی چادر تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے مانگ رہا تھا کہ یہ چادر جو ہے میرے کفن کا حصہ بن سکے اور میں قبر میں اس چادر کے ساتھ جاؤں۔ تو آثار مبارک جو ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو آثار ہیں یقینی طور پر ان کی تعظیم کی جائے گی، اور ان کی تعظیم کرنے کی ایک اہمیت ہے۔ ان کی تعظیم کرنا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعظیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے عمرہ کی چھوڑی ہوئی چیزوں پر فخر کرتے ہیں، بادشاہوں کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو بچا کر رکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ علاقوں کو، خطوں کو، اشیاء کو، قلم کو، کپ کو، نہ جانے کس کس چیز کو بچا کر رکھا جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں شخص کی ہے، یہ فلاں شخص کی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب جو بھی چیز ہمیں کہیں اس کا معلوم ہو تو اس کی ہم تعظیم کریں گے، یہ ہم پر ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب کیسے پتہ چلا یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں، ان کی سند دکھاؤ، ان کا ثبوت دکھاؤ۔ تو بات یہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں کبھی
کسی سے پوچھا ہے کہ اس کا ثبوت دکھاؤ؟ کیسے موجود ہے خانہ کعبہ؟ خانہ کعبہ موجود ہے، نسل در نسل ہمیں پتہ ہے کہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس کا طواف ہوتا ہے۔ تو افواہ رجال اتنے ہیں کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خانہ کعبہ یہ مکہ میں نہیں ہے اور یہ وہ خانہ کعبہ نہیں ہے جس کا تذکرہ ہے حدیثوں کے اندر۔ ایسا کہنے والے کو ہر شخص جھوٹا قرار دے گا۔ تو سینہ بہ سینہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خانہ کعبہ کی جو شہرت ہے یہ متواترہ ہے، اس کی شہرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دیگر جو اشیاء کی جو سند ہوتی ہے وہ بھی سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہوتی ہے۔ ہم پر یہ ضروری نہیں کہ ہم اس چیز کی نفی کریں، بلکہ اگر ہمیں کہیں کوئی ایسی چیز پتہ چلتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ادب اور تکریم کا تقاضا اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کریں۔ اب جیسے ترکی کے اندر، استنبول کے اندر ایک جگہ ہے کہ جہاں پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب بہت ساری اشیاء رکھی ہوئی ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ترکوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو باقاعدہ مدینہ منورہ سے ان آثار کو انہوں نے لیا جو چیزیں چلی آ رہی تھیں، اور باقاعدہ ایک ٹرین کی تصویر بھی جو ہے وہ معروف ہے کہ اس ٹرین کے اندر انہوں نے رکھا، اور یہ بڑے ادب کے ساتھ اس کو لے کر ان اشیاء کو ترکی منتقل کیا۔ کئی صدیوں تک ان کی حکومت رہی تھی حجاز مقدس پر، حرمین پر، تو ان اشیاء کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ جب حکومت ختم ہوئی تو وہ اشیاء بھی لے کر یہ ترکی آ گئے۔ تو یوں بہت ساری چیزیں صحابہ کرام علیہم رضوان خود جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلے، دنیا بھر میں جو ہے وہ اسلام کو عام کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ کوئی چیز کسی کے پاس ہوتی تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے میں شرف کا سبب سمجھتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے آپ کو جنگ میں بھی فتح یابی نصیب ہوتی تھی۔ تو جو آثار مقدسہ ہیں ان کی اصل موجود ہے۔ مقام ابراہیم اس کی اصل کا ہمیں پتہ دے رہا ہے، تابوت سکینہ ان کی اصل کا ہمیں پتہ دے رہا ہے، بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں آثار مقدسہ کے تعلق سے وہ اس کی اصل کی ہمیں پتہ دے رہی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم آثار مقدسہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں بابرکت سمجھتے ہیں، ہم ان کی زیارت کرتے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان چیزوں کو چھوا ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے جہاں آثار ہوں گے یقینی طور پر وہ برکت کی جگہ ہوگی۔ یہ ہم اس کے ساتھ آثار مقدسہ کے ساتھ ہمارا سلوک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب آثار مقدسہ کو ہم نے پوجنا شروع کر دیا ہے یا اس کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے، کوئی مسلمان ایسا تصور نہیں کر سکتا۔ تو اعتدال ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جناب ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زیارت ہم کریں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں، لیکن جو ہے وہ نہ جانے اس کو کیا قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ ایسی بری چیز ہوتی تو مقام ابراہیم آج خانہ کعبہ کے سامنے رکھا ہوا نہ ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے قدموں کے نشان، میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ گویا کہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ دیکھو آثار مقدسہ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے حصے کے اندر مسجد کے تعلق سے، مسجد الحرام شریف کے تعلق سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کو ایک حکم دیا۔ وہ حکم یہ دیا کہ مسجد الحرام شریف کو صاف رکھا جائے تاکہ لوگوں کو طواف کرنے میں، اعتکاف کرنے میں اور نمازیں پڑھنے میں سہولت ہو۔ تو طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف مسجد الحرام شریف میں ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا، لیکن جو اعتکاف ہے اور نمازیں ہیں ہر مسجد میں ہو سکتی ہیں، بلکہ اعتکاف تو صرف مسجد میں ہی ہوگا، باقی نماز سب جگہ ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں جہاں پر مسجد الحرام شریف کو صاف رکھنے کا پتہ چل رہا ہے، وہیں پر ہمیں اس بات
کی خبر مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں عبادت کی جاتی ہے، جو جگہ مساجد ہوتی ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کی پوری ایک اہمیت ہے۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے، ایک بڑا نفیس نقطہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اب عہد لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بیت اللہ کا متولی مقرر کیا، انہیں ایک منصب تفویض کیا کہ آپ حضرات بیت اللہ کے متولی ہیں، نگہبان ہیں، سپرویژن کرنا، اس کی صفائی ستھرائی رکھنا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے بعد جو بھی مسجد کا متولی ہوگا یا بیت اللہ کا متولی ہوگا یا کعبے کا متولی ہوگا، اس کے ذمے یہ سب چیزیں عائد ہوں گی۔ تو فقہ اسلامی کے اندر ایک کریکٹر ہے، اسے کہا جاتا ہے متولی۔ متولی کو دراصل مقرر کرتا ہے وقف کرنے والا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی جگہ وقف کی کہ جناب میں نے یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کی اور فلاں شخص اس کا متولی ہوگا۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اہل محلہ ہی کسی کو مسجد کی خدمت کے لیے منتخب کرتے ہیں، خاص طور پر وہ مساجد جن کا کوئی متولی مقرر نہیں کیا گیا ہے، اور یا جو بہت قدیم ہے، صرف یہی معمول ہوتا ہے کہ اہل علاقہ کسی نہ کسی کو متولی مقرر کر لیتے ہیں۔ متولی کی بھی علماء نے شرائط لکھی ہیں کہ متولی کو نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے، اسے امین ہونا چاہیے، تاکہ وہ مسجد سے متعلق جو ضروری حقوق ہیں ان کا خیال رکھ سکے۔ مسجد کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، مثلا مسجد کا جو چندہ آتا ہے، مسجد کی جو دیگر آمدنی ہوتی ہے، اس کے معاملے میں امانت کا مظاہرہ کرنا، مسجد کے جو ضروری کام ہیں وہ جو ہے ان کا اہتمام کرنا۔ ہمارے آج کے دور کے اندر ہم اگر ان کاموں کی تفصیل میں جانا چاہیں تو مسجد کے دروازے وقت پر بند ہونا، وقت پر کھلنا، مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھانے والوں کا اہتمام کرنا، ایسے افراد کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کرنا جو نماز پڑھانے کی شرائط پر پورا اترتے ہوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی یہ میرے فلاں کا بیٹا ہے، میرے فلاں کا بیٹا ہے، یہ مصلی پہ کھڑا ہوگا، اس کی قرات درست نہ ہو، وہ نماز کے مسائل نہ جانتا ہو، وہ اس کی نماز جو بار بار فاسد ہو جایا کرتی ہو مسائل نہ جاننے کی وجہ سے، تو یہ وجہ ترجیح نہیں ہوتی۔ تو اس کے ذمے مسجد پورا ایک ادارہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح دیگر اداروں کو چلانے کے لیے مینیجر ہوتے ہیں، سپروائزر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مسجد کو چلانے کے لیے ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے متولی۔ ہمارے ہاں مسیح کا صدر بھی کہہ دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو خیر صدر اگرچہ کہ ایک جدا گانا پس منظر ہے، لیکن مسجد کے جو کام ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ متولی کے ذمے یہ کام ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ مسجد کے تعلق سے ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک رسالہ میرا زیر تصنیف ہے الاربعین فی امارۃ المساجد والخادمین، کہ مسجد بنانے اور خدمت کرنے والوں کے فضائل، اس سے کچھ مواد میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے مسجد کی صفائی ستھرائی کے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جب تم کسی کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو، جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کو کاموں کو انجام دیتا ہے، مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، جب کسی کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے مسجد وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجدیں بناؤ اور ان سے کوڑا کرکٹ صاف کرو، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حبشی مرد یا ایک حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے دریافت کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے اس کی قبر کا پتہ بتاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پر جا کر اس کی جنازہ پڑھی۔ تو علماء نے لکھا کہ یا تو یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ آپ نے جو ہے دوبارہ جنازہ پڑھا، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنازہ جو ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر پڑھا گیا ہو تو ولی کا یہ حق ہے وہ دوبارہ پڑھے۔ ولی کی اجازت سے اگر جنازہ ہو جائے تو جنازے میں تکرار نہیں ہوتا، جنازہ دوبارہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر ولی کی اجازت کے بغیر پڑھا گیا تو ولی کا یہ حق ہے کہ وہ جنازے کو دوبارہ پڑھے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ مسلمانوں کے ولی ہیں۔ جب آپ ظاہری حیات سے متصف تھے تو آپ ہی ولی حقیقی تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے حتیٰ کہ وہ کوڑا جسے آدمی مسجد سے نکال دے۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی اور بھی بہت ساری روایتیں میرے پیش نظر ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹائم مختصر رہ گیا ہے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں آخر میں، ابن ماجہ نے روایت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے محلوں میں مسجدیں تعمیر کرنے، انہیں صاف رکھنے اور ان میں خوشبو لگانے کا حکم دیا۔ تو اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں مساجد یعنی مسجد الحرام شریف کو صاف رکھنے کا، صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا، اسے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اگرچہ کہ مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہاں ایک مراد تو یہ ہے کہ بتوں سے پاک کیا جائے، لیکن دوسری مراد یہ بھی ہے کہ ہر طرح کے کوڑے کرکٹ سے مساجد کو، نہ صرف مسجد الحرام شریف کو بلکہ تمام مساجد کو صاف کیا جائے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ میں مساجد کی صفائی ستھرائی کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئیں، چند روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی مسجدیں بنانے، مسجدوں کی خدمت کرنے، مسجدوں کی توسیع کرنے، مسجدوں کی مرمت کرنے، مسجدوں سے محبت رکھنے اور مسجدیں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ عاشقان رسول متوجہ